مجھ سے میری ملازمت کے متعلق پوچھا گیا ہے۔ اب میں اس معاملات دنیا کی طرف کیا ہوں۔ ملازمت تو معاشی ضرورت تھی میری، ہمارے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، تو یہ دادا جان کا کرم تھا کہ انہوں نے انگریز تعلیم کی دلا دی۔ پہلی ملازمت میری لاہور میں ہوئی، بڑی چھوٹی سی مختصر سی، وہ سپرنٹینڈنٹ پوسٹ آفس کے دفتر میں۔ اس کے بعد شروع سے ہی انگریز کے بہت خلاف تھا میں، لیکن کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی تھی کہ جو کسی نے کہا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، یہ ممدوٹ، کہ وہ وہاں مسلمانوں کی ریاست ہے۔ میں نے سمجھا ریاست ہے وہاں، تو کچھ وقت کے لیے وہاں چلا گیا، تو وہاں تو سوال ہی نہیں، وہ تو اسٹیٹ تھی۔ وہاں سے میں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا سینٹرل گورنمنٹ میں، اور وہاں بڑی ہائی پوزیشن میری آئی۔ تو 1926 میں سینٹرل گورنمنٹ میں چلا گیا، اور وہاں اس کے بعد میری پوسٹنگ ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہوئی۔ اور عجیب چیز ہے، یہ بھی میں نے کہا نا کہ اتفاقات بڑا میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو شعبہ تھا وہ میرے ذمے لگا۔ مسلمانوں کی اس زمانے میں پہلی دفعہ قانون پاس ہوا کہ کمیونل ریپرزنٹیشن ان سروسز، مسلمانوں کو 25% ملے گا، اور یہ شعبہ بھی میرے ذمے آ گیا کہ میں دیکھوں کہ مسلمانوں کو یہ مل رہا ہے۔ ہندو کے منہ سے یہ لقمہ چھیننا اور مسلمانوں کو 25% دلانا، یہ میری آفیشیل ڈیوٹی ہو گئی، سمجھ لیا تھا۔ ہندو بہرحال مجھے اورنگا کہا کرتے تھے اس دور میں، یہ لمبی داستان ہے کہ وہ 32 دانتوں میں زبان کی طرح کیسے رہا میں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک چیز میرے خلاف اس سارے دوران میں نہیں ہوئی ہے، اور ہر شخص معترف تھا کہ یہ شخص کچھ بھی ہو جائے قانون کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، نہ کسی کے خلاف جانے میں، نہ کسی کی حمایت کرنے کے اندر۔ یہ میرے متعلق یہاں وہاں مشہور تھا۔ اس زمانے میں بڑا پاپولر تھا میں سیکریٹریٹ کے اندر۔ ہوم ڈپارٹمنٹ میں رہنے کی وجہ سے اور چیز بھی میرے حصے میں آئی۔ یہ تو تھا نا آفیشیل جو محکمہ تھا، سارا انٹرنل پالیٹکس سارا ہوم میں ہوا کرتا تھا، اور ہمارے ہاں جتنے بھی تھے یہ مسلم لیگ والے یا جن کے ساتھ میرے تعلقات تھے، بقول قائد اعظم کے، جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک وقت آیا تھا جب یہ طے تھا کہ شاید میں چھوڑ دوں، انہوں نے کہا تھا کہ بالکل نہیں، ہم تو ان سیکریٹریٹ کی دیواروں کے سائے تلے سے بھی نکل سکتے، غنیمت ہو کہ تم وہاں اندر بیٹھے ہوئے ہو۔ اس سے بھی ایک فائدہ تھا کہ یہ چیزیں میرے ذمہ آ جاتی تھیں۔ وہاں سیکریٹریٹ کی مسجد کا میں امام نہیں، خطیب بھی میں تھا، وہاں درس بھی میں لیا کرتا تھا۔ یہ ایکٹیویٹیز میں بعد میں بتاؤں گا جب میں آؤں گا تحریک پاکستان کے ضمن میں کہ میں نے کیا کیا اور کیسے کیا، سروس میں رہتے ہوئے کیسے کیا صاحب۔ تو میں وہیں سے سن 55 تک میں وہاں رہا، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ اب مجھے اپنا زندگی کا بقایا وقت اپنے مشن کی نظر کر دینا چاہیے۔ تو میں نے قبل از وقت پینشن لے لی تھی 1955 میں۔ جتنی سروس کی ہے میرا خیال ہے اتنا وقت تو پینشن کا بھی ہو گیا۔ تو یہ اگرچہ مجھے وہ چھوڑتے نہیں تھے، میں جیسا عرض کیا ہے کہ مسلمانوں میں اس لیے تھا کہ میں ان کی یہ جو ملازمت میں ویکنسیز کا حصہ تھا اس کا تحفظ میرے ذمہ تھا، اور پھر جو بھی کسی کے اوپر کوئی مشکل آ کے پڑتی تھی، وہ مسلمانوں پہ تو ہر وقت پڑا کرتی ہیں، وہ سارا میں مرکز تھا وہاں سیکریٹریٹ کے اندر مسلمانوں کے ان تمام مشکلات کے حل کے لیے، ان کی دشواریوں میں ان کی مدد کرنے کے لیے، قانونی طور پر فارملی جو کچھ ہو سکتا تھا وہ مرکز ادھر میں یہ تھا، اور ادھر میں آگے چل کے بتاؤں گا اگلی دفعہ۔ وہ تحریک پاکستان کا جب دور آئے گا، جب میں عرض کروں گا تو پھر میں عرض کروں گا کہ اس کے ساتھ تحریک کے لیے میں کیا کرتا تھا۔ اب یہ بات کہ ملازمت کرتے ہوئے بھی یہ وقت کیسے نکالتا تھا، میں نے کہا ملازمت کو تو دینا ہی پڑتا تھا یہ وقت جتنا بھی ہے، اب باقی نکالتا کیسے تھا، میں نے عرض کیا نا کہ یہاں پہنچ کر میرے دلائل بھی جواب نہیں دے سکتے۔ نکلا یہ وقت، اور وہ اسی طرح سے ہوتا ہے جی کہ لگن جب ہوتی ہے تو پھر ہے۔ اگر اجازت دیں تو ایک ذاتی بات کہہ دوں، اس میں بہت بڑا حصہ ایک میری ان پڑھ بیوی کا ہے۔ انہوں نے بڑی رفاقت سے کام لیا، مجھے انہوں نے معاملات دنیا سے فارغ کر دی۔ انہوں نے بالکل درویشانہ استغنا سے زندگی بسر کی، کوئی ڈیمانڈ مجھ میں نہیں کی،
کبھی یہ نہیں کہا کہ تم سارا وقت اس کے اندر صرف کرتے چلے جاتے ہو، کچھ اور بندے بھی ٹھیک ہے، گھر بار کو بھی میں دیکھتا تھا، لیکن جو اتنا وقت جو صرف ہو جاتا ہے نا گھر والوں میں، انہوں نے مجھے اس سے یہ فارغ کر دیا ہوا تھا، یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا۔ باقی رہا یہ کہ ملازمت کے باوجود وقت اتنا کیسے نکل گیا، ہم تو وقت ضائع کرنے کے عادی ہوئے ہیں، یہ قوم میں دیکھ رہا ہوں۔ ورنہ اگر کوئی کام اور مقصد سامنے ہو اور اس کے ساتھ آپ کو قلبی لگن اور عشق لگا ہوا ہو، پھر نہ ملازمت آڑے آتی ہے، نہ گھر بار آڑے آتا ہے، کوئی چیز نہیں آڑے آتی، مقصد کا عشق سب کچھ کر دیتا ہے۔ عزیزان ایمان، یوں ملازمت میں بھی میں نے سورج کی کرنوں سے نچوڑ کے وقت لے لیا تھا، اور وقت ہی میرے پاس ایک پونجی اور ایسیٹ تھا، کوئی اور ایسیٹ نہیں تھا میرے پاس تھا، کہیں سے کوئی آمدنی نہیں تھی، اسی سے گزارا ہوتا تھا، اسی سے جو کچھ بھی میں طلوع اسلام اس تحریک کے لیے کر سکا ہوں وہ اسی سے ہوتا تھا، کہیں اور سے کوئی مدد نہیں مجھے ملی، نہ میں نے حاصل کی ہے کسی اور سے آج تک۔ تو ملازمت میں تو یہ کیا، ٹینشن لے لی میں نے اتنی سی، اور اس پہ یہ بھی چلا جا رہا ہوں۔ شکریہ۔